السلام علیکم۔ 15 تاریخ تیسرا مہینہ 2021 دوپہر کا ٹائم ہے، یعنی کہ 10:45 اور آواز ہے عابد مبین صاحب پکارا۔ آواز عابد مبین صاحب کی ہے، محنت میری ہے، یعنی کہ بول رہے ہیں، آواز ان کی ہے، لیکن محنت میری اپنے ساتھ کی ہے۔ بڑی محنت کروں گا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ بڑی میری محنت، میرا جو جذبہ اندر سے ہے، جو آپ کو میرا جذبہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب یہ بیان سنو تو سننے کے بعد جب آپ مکمل یہ بیان دیکھ لو، میرے حق کے اندر میرے لیے خصوصی رات کو یا دن کو جب چاہو ان ماؤں کو کہہ دینا، بہنوں کو جو بزرگ ہیں گھر میں، فیملی میرے حق کے اندر دعا کرے۔ میں انشاءاللہ ابھی کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بیان بھی چلا رہا ہوں۔ کل میں نے موضوع بنایا ہے اللہ ماں کی شان، مجھے پسند نہیں آیا، اللہ کو بڑا پسند آیا، اور دوسرا موضوع بنانے جا رہا ہوں دوست کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج دن کو جب اللہ نے چاہا وہ موضوع دوست کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی اچھا بناؤں گا، جو اللہ کو پسند آنا چاہیے، مجھے نہ آئے، عوام کو نہ آئے، کسی کو نہ آئے، اللہ کو پسند آ گیا نا، پھر یوں سمجھ لو زندگی سمجھ گئی۔ اور میں آپ کو پھر ٹائم بتا دوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ 15 تاریخ تیسرا مہینہ 2021 10:45 ہے، دن کا ٹائم ہے، اور ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ کے لیے، عوام کے لیے، اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ کیبل پہ چلی جائے گی۔ جو یہ آواز سنیں وہ شیئر بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ یہ عابد مبین صاحب کی آواز ہے، اور محنت، کوشش، جذبہ، شہنشاہ، یہ ہمارے چینل کا نام ہے، شہنشاہ۔ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ٹائم زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میں بات کو آگے بڑھاؤں میری، ٹھیک ہے، زیادہ ٹھیک ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني فهما، سبحانك لا علم لنا
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے درود و سلام امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس مالک کے رب ارض و سما نے ایک بار پھر اہل ایمان کو ماہ رمضان المبارک دیا مبارک گھڑیاں عطا فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کلمہ گو انسان کو ان مبارک گھڑیاں دی قدر کرنے دی ادب و احترام کرنے دی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میرے واسطے تواڈے واسطے اور خصوصاً آج دی اس محفل و مجلس دی میزبان اہل حدیث یوتھ فورم کے نوجوان اور مولانا حافظ محمد شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر حضرات دی انگنت محنت کا نتیجہ کہ آج 1 جون سن 2017 مرکزی جامع مسجد اہل حدیث بڑی عظیم الشان مرکزی مسجد اہل حدیث منڈی کاموں کے اندر جتنے حضرات نے نماز فجر با جماعت ادا فرمائی میری دعا ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے قیامت مفرجہ نجات بنائے. مل کے کہیے آمین. حضرات گرامی بڑا ہی اہم مسئلہ تسا احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا. دعا فرمائیے کہ اللہ پاک صحیح معنی دے اندر حق سچ بیان کرنے دی اور عمل پیرا ہونے دی اللہ توفیق فرمائے. ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ نیکیوں دا موسم بہار مہینے اور ہر کلمہ گوئی انسان اس بات کی تڑپ اور تمنا رکھ دے کہ میں نیکیوں دے انبار جمع کروں
میں نیک اعمال زیادہ کو زیادہ کروں، اتنی اعمال اور اتنی نیکیاں کہ زمین و آسمان دا خالق خلا اس انداز نال محنتاں کیتیاں جان۔ تو حضرات گرامی، اے بات یاد رکھنا، میری دعوت فکر تے غور فرمانا، نیکیاں کرنے تو پہلا اعمال کا جذبہ پیش کرنے تو پہلا، روزہ رکھنے تو پہلا، تراویح ادا کرنے تو پہلا عقیدہ مضبوط کرنا ہوئے گا۔ وہی وجہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا، عمل کردہ کردہ سینے کعبہ کے اندر بھی عبادت کردہ مر جائے، یاد رکھنا جنتی بننا تو دور کی بات ہے، جنہا عقیدہ درست نہیں سینے کعبہ اندر عبادت کردہ مر جائے، جنت دا داخلہ ملنا تو دور کی بات ہے، ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملے گا جب عقیدہ ٹھیک کرے گا۔ اور حضرات عقیدہ توحید درست کرنا ضروری ہے، اور میں بڑا حیران ہوں، بڑا پریشان ہوں لوگوں نے انداز دیکھ کے، لوگوں نے اعمال دیکھ کے، لوگوں نے کردار دیکھ کے، ہر کلمہ پڑھنے والا انسان دن بھر رات کے اندر 5 وقت نماز بھی ادا کرتا ہے، اور ہر نماز بھی ہر رکعت کے اندر اللہ کریم دے نال وعدہ بھی کرتا ہے، لیکن وعدہ وفا نہیں کرتا۔ تو جو میرے ول وعدہ وفا نہیں کرتا، ایسی نماز دا کیا فائدہ ہے؟ اگر نماز ادا کرنی ہے اور وعدہ بھی کرنا ہے تو پھر وعدہ نبھانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.25 لاکھ صحابہ نے وعدہ کر کے نبھان دی حد مکا دیتی ہے۔ اور ذرا غور کرنا، یہ وعدہ بڑا پیارا ہے۔ اس وعدے تو پہلا بندہ وضو کر دے، اور وضو کرنے تو بعد بندہ مسجد کے اندر آ جاندے، اور مسجد یا صفحہ تے اللہ اکبر اللہ دا نام بلند کر دے، اور ہاتھ بنن تو پہلا اللہ اکبر اللہ دا نام بلند کر دے، اور ہاتھ بنن تو پہلا اپنی زبان تو کہندا ہے اللہ کی کہندا بھائی، سب مل کے درس قرآن ہے، کوئی جوش خطابت دا رنگ تے نہیں دکھانا، سب مل کے جملہ دہرائیے کی کہندا اللہ۔ ادا کی مطلب ہے؟ کی مطلب بھائی؟ اللہ سب سے بڑا عام ترجمہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اللہ سب سے بڑا مطلب ایدا مطلب ہے کچھ چھوٹے چھوٹے نے، اللہ سب نالوں بڑا ہے۔ مغالطہ پہ گیا نا، جی میں تواڈے اندر کسے بندے نو پوچھا جائے تواڈے بیٹے کتنے، وہ جواب اندر کہا جی 5 بیٹے، بڑا بیٹا فلاں ہے۔ اللہ اکبر دا مانا اللہ سب سے بڑا، یہ جملہ درست نہیں ہے، ایدا مغالطہ پہندا ہے، ایدا مطلب چھوٹے چھوٹے اور بھی نہیں۔ مانا ایک کرو، ٹھوس کرو، اور یہ مانا سمجھا بھی کرو۔ اللہ اکبر دا مانا اللہ ہی بڑا ہے، تاکہ مغالطہ ختم ہو جائے۔
بندے نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بن لیندہ ہے. ایمان والے غور کرنا, ہاتھ سینے تے بن لیندہ ہے. ایمان والے ہاتھ بنن تو بعد ہر کلمہ پڑھنے والا, ہر نمازی نماز پڑھنے والا, نماز دی ہر رکعت دے اندر میرے دوستہ بزرگا جیڑی بھی نماز ہوئے, فجر دی نماز, زور عصر مغرب عشاء دی نماز, عیدین دی نماز, جنازے دی نماز, جیڑی بھی نماز پڑھے گا, نماز دی ہر رکعت دے اندر سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دیاں حمدہ بیان کرے گا, وہ دیاں سناوا بیان کرے گا, اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کرے گا, وہ دی کبریائی دا تذکرہ کرے گا. میرے دوستہ بزرگا ہاتھ بن کے اپنی زبان تو اعلان کر دے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدوں کا. آگے کیے فرمایا ولا الہ, ہر نماز اندر پڑھتا ہے ولا الہ غیرک. کی معنی بنتا ہے اللہ پاک دی رحمت دلال اے مومن بنن والا, نماز پڑھن والا سب دا انکار کردا ہے, آندا ہے ولا الہ غیرک, یا اللہ تیرے سوا اے جننے بھی نے سب تیرے غیر نے, تو کلا مکلا. اللہ اللہ الصمد, قل هو اللہ احد, اللہ کلا ہے, او دے سوا دوجا کوئی نہیں. میرے دوستہ بزرگا اللہ تعالیٰ دی حمدہ بیان کردہ, پھر کی کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ پڑھے گا. ایمان والیا اہل حدیث دی دعوت دے غور کرنا, فاتحہ بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے. اس واسطے فاتحہ پہلے پڑھنا, فاتحہ تے غور کرنا. ایمان والیا اے نمازی بندہ ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اللہ دی حمدہ بیان کردا ہے, او دی ثناواں بیان کردا ہے, اور بیان کردیاں اللہ دے نال وعدہ کردا ہے. کتنا پیارا وعدہ ہے, آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک دی رحمت دے نال بندہ وعدہ کردا ہے ایاک نعبد, یا اللہ میں تیری ہی عبادت کراں گا, تیری ہی عبادت کراں گا. اے نعبد علماء نو پوچھ لینا, فعل مضارع معنی بڑا پیارا ہے. میرے دوستہ بزرگا بڑا پیارا معنی ہے. یا اللہ جب تک میرے جسم دے اندر جان رہ گی, منہ اندر زبان رہ گی, میں جب تک زندہ رہاں گا تیرے نال وعدہ کرنا عبادت جدوں بھی کراں گا تیری ہی کراں گا. تیرے سوا قبر دی عبادت نہیں, حجرہ شجرہ دی عبادت نہیں. عبادت جدوں بھی ہوئے گی تیری عبادت ہوئے گی. اور عبادت کیا ہے, اور ذرا قرآن پاک دے اور لفظات غور کرنا. میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے دوستہ غور نال سننا, اللہ پاک دا قرآن ہے. مولا کائنات نے فرمایا, میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دونا, فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ
پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، اور نال فرمایا میری قربانی کرنا، فرمایا ان صلاتی و نسکی، میرا قربانی کرنا، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، میرا فوت ہو جانا، فرمایا للہ رب العالمین، سب اللہ پاک دے واسطے۔ عبادت کیا ہے؟ تین قسمہ دی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ ایاک نعبد دا مانا یا اللہ، اگر زبانی عبادت کراں گا تیری کراں گا، مالی عبادت کراں گا تیری کراں گا، اللہ اللہ اللہ۔ میرے دوستا بزرگا غور کرنا، اگر زبانی عبادت کراں گا تیری کراں گا، مالی کراں گا تیری کراں گا، بدنی عبادت کراں گا تیری ہی کراں گا۔ ایاک نعبد، یا اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا وا، کاموں کی وعدیا، اس وعدے دا کی فائدہ جڑا وعدہ نبھایا نہ جائے، وعدہ نبھایا جائے گا، وعدہ پورا کیتا جائے گا۔ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے بندیا میں تیرے ترلے تے نہیں مارے، میں تیرے جناب منتاں تے نہیں کیتیاں، تو آپ آیا اپنے گھروں نکلیا، وضو کر کے مصلی تے کھڑا ہو گیا، آپ وعدے کرن لگ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ او میرے بندیا وعدہ کرنے تو بعد اور مسئلہ یاد رکھنا، اے وعدہ نبھا کے دکھا دینا۔ عبادت جدوں بھی کرنا کی دی مل کے بولیے، کاموں کی دے روشن ضمیروں، ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ ہے، اور فجر دی نماز تو بعد دا وقت ہے، بڑا پیارا وقت ہے۔ اللہ دے گھر اندر بیٹھنے والوں اے جملہ یاد کر لو، بعض لوگوں دا خیال ہے توحید دی تقریر دا کیا فائدہ ہے، میں کیویں انکار کراں، قرآن پڑھو، ابتدا دے اندر اللہ نے توحید دا ذکر فرمایا، آخر دا مطالعہ کرو، اللہ نے توحید دا ذکر فرمایا، سارے قرآن دا مطالعہ کرو، عقیدہ توحید دا ذکر فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء دی سیرت پاک دا مطالعہ کرو، سب انبیاء دا ذکر توحید ملے گا۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا مطالعہ کیجئے، آپ دے بارے اندر بھی عقیدہ توحید ملے گا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ عنوان بڑا نرالا ہے، عنوان بڑا ضروری ہے، بڑا اہم عنوان ہے، اے دے بغیر کوئی عمل نجات واسطے، کوئی عمل کافی نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ایاک نعبد، عبادت تیری کراں گا۔ اللہ نال وعدہ ہو گیا، کی ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا، پھر بولیے کی ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا۔ اے ان وعدے دی گل ہے، اے تجرا قائم ہو جانا، اللہ نال وعدہ ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے وعدہ کرنے والے ہن قرآن دا مطالعہ کر، اس وعدے تے مضبوط ہو جا، اس وعدے تے پختہ ہو جا، اور یہ مسئلہ دلوں دماغ اندر بیٹھا، اللہ پاک دے سوا تیرا واقعی الہ کوئی نہیں، واقعی تیرا معبود کوئی نہیں۔ الہ کون ہے؟ معبود حقیقی کون ہے؟ عبادت دے لائق کون ہے؟ اور اللہ دا قرآن ہے، ایک اور مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے دنیا جہان دے لوگوں عبادت کرو۔ یا اللہ کی عبادت
کریے؟ فرمایا ربا کو میں اپنے رب دی بندگی کرو، اپنے الہ دی بندگی کرو، اپنے حاجت روا مشکل کشا دی بندگی کرو، ربا کو میں اس رب کائنات دی عبادت کرو۔ یا اللہ کیڑا رب ہے؟ کاموں کی والیا اللہ نے نال دلیل بیان کی ہے، اس دلیل اول تے غور کرنا، اللہ پاک کے سوا ہر ایک دا انکار کر دینا۔ اللہ فرماندے نے اس رب کائنات دی عبادت کرنا۔ یا اللہ کس رب کائنات دی؟ اللہ فرماندے نے خالقکم میں جڑا توانو پیدا کرنے والا، جڑا تواڈے نقشے بنان والا، جڑا تواڈیاں صورتاں بنان والا، خالقکم میں جڑا پیدا کرنے والا، عبادت اسے نہیں کرنا۔ جڑا توانو جناب تخلیق کرنے والا، عبادت اسے نہیں کرنا۔ اے مسئلہ تے حل ہو گیا، جڑا جڑا پیدا ہوئے گا ایمان والے یاد رکھنا، ہر پیدا ہونے والا اللہ دا بندہ بن جائے گا، ہر پیدا ہونے والا اللہ دا لاڈلا بن جائے گا، ہر پیدا ہونے والا اللہ دا پیغمبر ہوئے گا، پیدا ہونے والا اللہ دا ولی بنے گا، پیدا ہونے والا اللہ دا مقرب بنے گا، پیدا ہونے والا اللہ دا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ ہر پیدا ہونے والا سب کچھ بن سکتا ہے، پر گج کے بولو معبود بن سکتا نہیں جے بن سکتا۔ او دی وجہ معبود صرف وہ ذات ہے جڑا پیدا کرنے والا، جڑا پیدا کرنے والا۔ میرے دوستہ بزرگا یاد رکھنا، خالقکم میں جڑا پیدا کرنے والا، مسئلہ تے صاف ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کاموں کی والیا اولیاء والویکھلا پیدا ہوئے نے، انبیاء والویکھلا پیدا ہوئے نے۔ اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا، سجدہ نہ کرنا، رکوع نہ کرنا۔ یا اللہ سجدہ کیوں نہ کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں للشمس، سورج نو سجدہ نہ کرنا، والقمر، اللہ فرماتے ہیں سورج نو سجدہ نہ کرنا، چاند نو سجدہ نہ کرنا۔ یا اللہ سجدہ کنو کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں واسجدوا للہ، فرمایا سجدہ جدو بھی کرنا کدے سامنے؟ اللہ ہی دے سامنے۔ یا اللہ کیوں تیرے سامنے سر کیوں جھکانا ہے؟ قبر دے سامنے، حجر دے سامنے، شجر دے سامنے، سورج دے سامنے، چاند دے سامنے، ولی دے سامنے، پیغمبر دے سامنے سر کیوں نہیں جھکانا؟ اللہ پاک نے دلیل دیتی ہے، فرمایا خالقہن، اے جنی بھی فرشتہ ہے سب نو اللہ نے پیدا فرمایا۔ خالقہن، اے آپ پیدا ہوئے نے، خالقہن، اے جڑے آپ پیدا ہو گئے نے وہ اللہ دے بندے تے بن سکتے نے، پر گج کے بولو معبود نہیں جے بن سکتے۔ اس واسطے عبادت جدو بھی کرنا کی اللہ پاک دی عبادت کرنا۔ اور اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا، ذرا غور نال سننا، اللہ کریم دا قرآن ہے، قرآن مولا کائنات نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل
وخالا کا کنی وزنی دلیل ہے. اہل عزیز ایویں تے بیان نہیں کردے, دلائل بیان کردے نے, برائین بیان کردے نے, قرآن بیان کردے نے, حدیث مصطفیٰ دا ذکر کردے نے. میرے دوستا ذرا غور کرنا, اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض, اس ذات دے سوا کسی اور نو سجدہ نہ کرنا. وہ کیڑی ذات ہے جن نے آسمان و زمین نو پیدا فرمایا. نال اللہ پاک نے ایک اور بات بیان فرمائی. اللہ فرماندے نے وخلق کل شیء, اور لوگوں اس ذات کے سامنے سر جھکانا. فرمایا وخلق کل, اے جملہ قرآن دا میرا نہیں, جملہ یاد کر لو. ایمان بھی بڑھے گا, ثواب بھی ملے گا, نجات بھی ملے گی, اللہ اللہ عقیدہ بھی بن جائے گا. وخلق کل شیء نے فرمایا میں وہ رب کائنات ہاں جس رب کائنات نے ہر شے نو پیدا فرمایا. فرمایا وخلق کل شیء, ہر شے نو پیدا کرنے والا جو خالق ہے, ہر شے نو بنان والا جو مالک ہے, ہر شے نو پیدا فرمان والا جو معبود ہے. وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم. آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء کل شیء. اللہ فرماندے نے یہ تہاڈا رب ہے, یہ تہاڈا پالنہار ہے. اللہ فرماندے نے اس رب کائنات کی پہچان کرو, اور نال فرمایا فعبدو, اسی اللہ دی عبادت کرو. یا اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ فرمایا آسمان نو میں بنایا, زمیناں نو میں بنایا, چاند میں بنایا, سورج میں بنایا, ستارے میں بنائے, نباتات میں بنائے, جمادات میں بنائے, اولیاء نو میں بنایا, اصفیاء نو میں بنایا, اتقیاء نو میں بنایا, علماء نو میں بنایا, انبیاء نو میں بنایا, اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری فرشتہ مطالعہ کرو, پوری کائنات نو آسمانہ دیا بلندیاں ول دیکھو, زمین دی تہ ول دیکھو, مشرق و مغرب ول دیکھو, انبیاء ول دیکھو, اولیاء ول دیکھو. پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیے کون ہے؟ ماشاءاللہ زندہ دل جوان بیٹھے ہو اور زندہ دل بزرگ بیٹھے ہو, اور میں تے بڑا مسرت محسوس کرنا, خوشی محسوس کرنا. کتنے نصیبہ والے ہو کہ میری جماعت دے پیارے بزرگ عالم دین ولی کامل حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے خطبات سنن والے ہو. اور یزدانی شہید کتھے یاد آ گئے, خجرہ دا حملہ قبول کر کے بھی اللہ دا قرآن نہیں چھڑیا, اپنے بیٹے نو شہید کرا کے بھی مشن توحید نہیں چھڑیا, اور کائنات نو انہوں نے پیغام دیتا ہے ہر ظلم گوارا کیتا جا سکتا ہے, لیکن رب محمد دا در چھوڑیا جا سکتا بالکل نہیں چھوڑیا جا سکتا. تو میرے بھائی بات لمبی نہ ہو جائے, اللہ پاک نے فرمایا فعبدو, عبادت میری کرو, عبادت میری کرو. کیوں اس بات دے نال دلیل دیتی ہے اللہ پیدا کرنے والا, بولی اللہ پیدا کرنے والا. اے تے قرآن دیا گلا نے, او اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی
اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک بھی یاد آ گئی. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ گئے. آ کے سوال کر دینے اے معبود پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر اے دسو نا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے, سب تو بڑا جرم کیڑا ہے, سب تو بڑی غلطی کری ہے؟ اللہ یا ایک سمجھو سارے جرم دا سردار جرم کیڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت جالا للہ ندن, انت جالا للہ ندن. اللہ دے رسول نے فرمایا سب نال وڈا جرم ہے اللہ دا کسے نو شریک بنانا, اللہ دا کسے نو شریک بنانا, اللہ پاک دے شریک بنانا سب نال وڈا جرم ہے. میرے آقا نے نال دلیل بیان کر دیا فرمایا او میرے صحابی رسول گل یاد رکھنا اللہ دے شریک نہ بنانا, اللہ پاک دے سوا کسی اور نو دے معبود او دے مقابلے دے اندر او دی کرسی تے نہ لے آنا. انت جعل للہ ندن نال فرمایا او دا شریک کیوں نہیں بنانا؟ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے محبوب نے فرمایا وَهُوَ خَلَقَكَ, وہ اللہ وہ ذات ہے جڑی ذات نے تینوں پیدا فرمایا. یہ اللہ پاک دے مقابلے دے اندر اور بھی کوئی پیدا کرنے والا پھر وہ دا در من لینا. یہ اللہ پاک دے سوا ساری کائنات دنیا دے اندر کوئی وہ دے مقابلے دے اندر ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتا. پھر مننا پائے گا اللہ کلا معبود ہے, گج کے بولو دوجا کوئی معبود بن سکتا نہیں جے بن سکتا. مسئلہ صاف ہو گیا, رد ہو گیا, تردید ہو گئی. اولیاء دیا قبرہ تے سر مت جھکانا, انبیاء دی قبر تے سر مت جھکانا. او دی وجہ سر او دے سامنے جھکانا جس مولا نے تیرا سر پیدا کیتا ہے. اور یاد رکھنا جملہ بڑا قیمتی ہے, مسکین دی زبان تے آ گیا تیری نظر کرنا دلیل بڑے نے, قرآنی آیات بڑھیا نے, لیکن ایک وزنی تے ٹھو دلیل یاد رکھنا اللہ پاک نے تیرا وجود ایسا بنا دیتا ہے جیڑا وجود اللہ نے کھلی کتاب بنا دیتا ہے. ایسا وجود بنایا ہے اگر تو لائبریری اندر نہیں جا سکتا, اگر تو تفسیرہ نہیں پڑھ سکتا, اگر تو میرے دوستہ بزرگاں بڑے بڑے حدیث دے مطالعے حدیث دا ذخیرہ نہیں پڑھ سکتا, اللہ پاک نے پھر تینوں لمبا چوڑا کسی رکھڑ اندر نہیں پایا. اللہ نے تیرا وجود ہی ایسا بنا دیتا ہے جڑے وجود تے نظر دڑاتا جائے گا اللہ دی پہچان کردا جائے گا. اللہ نے تیرا وجود کیسا بنایا ہے, تیرے وجود کے اندر اللہ نے دلیل رکھ دیتی ہے کہ اس کلے دی عبادت کرنا او دے سوا کسی دے سامنے سارے نہیں جھکانا. دلیل کیا ہے آ دیکھنا ذرا, اللہ نے پکڑن واسطے دو ہاتھ دیتے نے, چلن واسطے دو پیر دیتے نے, دیکھن واسطے دو اکھیاں دیتیاں نے, سنن واسطے اللہ نے دو کان عطا فرمائے. اللہ لیکن اللہ نے وجود اندر سر, بولو اللہ نے سر, اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف اندر لے جائے. ایک تو تجھے ماشاءاللہ لاہور نہیں پہنچو گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحت نال زندگی دراز فرمایا ہے. اللہ سینے کعبہ اندر جا کے دیکھو پوری کائنات دنیا دے اہل ایمان دا مطالعہ کرو. وجود بڑے بڑے نے, 8 فٹ قد والے, 9 فٹ قد والے, 6 فٹ قد والے, قد بڑے نے, رنگ مختلف نے, لیکن سب دا مطالعہ کرو سب دے وجود اندر سر ایک نظر آئے گا. اللہ نے نکتہ
سمجھا دیتا ہے اور بندیا دور نہ جا وجود تے نظر دڑا اور مسئلہ پکا جنہیں بنان والے نے تیرا سر ایک بنایا ایویں جھکن واسطے مولا نے تیرا در بھی ایک ہی بنایا. بس یہ کہڑی غصے والی گل ہے, یہ کہڑی لڑائی والی گل ہے, یہ کہڑی امن آمن خراب کرنے والی گل ہے. یہ قرآن دا پیغام ہے, انبیاء دا پیغام ہے, اولیاء دا پیغام ہے. آؤ میرے بھائی میں قرآن پاک دے اندروں 4-5 حوالے دے کے بات مکمل کرنا. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا, فرمایا مولا فرماندے نے انبیاء ول ویکھنا ایمان والیا اے قرآن دی آیتاں سنیا, قرآن دی آیتاں نے دسیا اللہ پاک دی عبادت کرنا اور اللہ پاک دے قرآن دے اندر انبیاء دی سیرت پاک دا مطالعہ کرنا. سارے انبیاء دے بارے اندر اللہ کریم دا قرآن ہے. مولا کریم نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. نے فرمایا جنہیں پیغمبر کائنات و دنیا دے اندر تشریف لائے نے ہر پیغمبر نے یہ عنوان بیان فرمایا اور ہر پیغمبر دے ذمے اللہ فرمانے نے یہ عنوان لگایا او میرے نبیو لا الہ, اے مسئلہ پکا لو او دے سوا الہ کوئی نہیں, اے مسئلہ پکا لو او دے سوا خالق کائنات کوئی نہیں, او دے سوا مالک کائنات کوئی نہیں. فرمایا انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرماتے ہیں میرے سوا نبیوں میرے سوا کسی اور دی عبادت نہ کرنا. ایک قرآن دی آیت اندر کل انبیاء دا ذکر ہو گیا. تھوڑا جا مسئلہ اور کھول کے بیان کرا, آؤ ذرا غور کرنا. دلیل اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبراں ول ویکھنا ابراہیم پیغمبر دا نام سنیا نا, پیغمبر خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے باپ کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. خلیل پیغمبر نے فرمایا اے میرے ابا جان لما تعبدو انہاں دی عبادت کیوں کر دیو. سوال کر رہے نے اے نہیں جتھے کو لگیا ٹھیک لگیا ہے نہ میں جملہ ہی 100% غلط ہے. اور اللہ دا قرآن غور نال سننا. خلیل پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لما تعبدو میرے ابا جان انہاں دی عبادت کیوں کر دیو جڑے سن دے ہی نہیں, جڑے سنتے ہی نہیں, مالا یسمعو جڑے سنتے ہی نہیں, ولا یبصر جڑے دیکھتے ہی نہیں, ولا یغنی عنک شیئا جڑے تواڈے ذرہ پر کم نہیں آ سکتے. انہاں دی عبادت کیوں کر دیو؟ اے مسئلہ تے حل ہو گیا نا کم کی والیا. خلیل پیغمبر پیغام دینا چاہتے نے اس رب کائنات دے سامنے سر جھکانا جڑا ہر ایک دی ہر مقام تو ہر زبان دے اندر ہر ویلے پکارا سنن والا اس رب کائنات دی عبادت کرنا جڑا ہر ایک نو ہر مقام تو ہر ویلے ویکھن والا اور اس رب کائنات دی عبادت کرنا جڑا ہر ایک دی مشکل کشائی کرنے والا جڑا سن نہیں سکتا
وہ معبود نہیں بن سکتا جڑا ذرے ذرے دیا مشکل حل نہیں کر سکتا وہ میرے دوستا معبود نہیں بن سکتا جڑا کسے نو ویکھ نہیں سکتا وہ میرے دوستا وہ معبود نہیں بن سکتا ویکھن والا کون ہے توجہ کرنا ویکھن والا کون ہے ہر ایک نو ہر مقام تے ہر ویلے ویکھن والا کون ہے مل کے بولو کون ہے اللہ پاک ہے تسی مسجد کے اندر بیٹھے ہو ایک دوسرے وال دیکھ رہے ہو نابینا پھر بھی نہیں دیکھ سکتا اکھیاں دا کمزور بندہ پھر بھی نہیں دیکھ سکتا تیرے سامنے ہے تو دیکھے گا جڑا مسیح کو باہر کھڑے تو نہیں دیکھتا میں نہیں دیکھتا میری تیری کیا حیثیت ہے ابو داؤد شریف کا مطالعہ کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے دروازے تے چلے گئے جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور السلام علیکم دا جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا حضرت میں صحابی کو قربان جاواں تینوں مرتبہ صحابی آہستہ آہستہ آخدا وعلیکم السلام میرے دوستا غور نال جملہ سنبھال کے رکھنا صحابی آہستہ آہستہ جواب عرض کردا ہے اللہ دے پیغمبر نو پتہ نہیں چلیا جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا قریب کھڑا ہے نہیں کھڑا ابو داؤد شریف کے اندر الفاظ موجود نے علماء نو پوچھو میرے پاک پیغمبر واپس جان لگے حضرت سعد نے دروازہ کھول کے فرمایا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قربان جاواں محبوب ہے میں تو بڑا خوش نصیبی سمجھتا سا کہ تہاڈی زبان پاک تو میرے بارے اندر سلامتی دیاں دعاواں نکل رہی نے میں آکھیا آج موقع بڑا سنہری موقع ہے اس موقع نو غنیمت جان لا محمد پاک تو دعاواں کرا لا میں تے جذبے نال دعا دا جذبہ لے کے کھڑا سا تسی واپس جا رہے ہو میرے بھائی قریب کھلوتا بندہ تسی ویکھ سکتے ہو لیکن دور دراز تے تسی نہیں ویکھ سکتے اللہ دی ذات کیڑی ہے توجہ فرمانا پتھر کالا سیاہ ہو گئے رات کالی ہو گئے اور کالے پتھر تے چیوٹی کالے رنگ دی چلن والی میرا اللہ تے اودا کھڑاک بھی جانتا ہے میرا اللہ تے اودا مزاج بھی جانتا ہے جڑا ذرے ذرے دی خبر رکھنے والا او عبادت دے لائق ہے دوجا لائق ہے بالکل نہیں اس واسطے میرے بھائی زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا آؤ اللہ پاک دے قرآن دی دوسری دلیل بیان کرا ایمان والیا کلیم پیغمبر دا نام سنیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام قرآن کی آندہ ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا فعبدنی اللہ دے قرآن دا 16واں پارہ ہے فعبدنی کلیم پیغمبر نو اللہ نے اعلان فرمایا او میرے پیغمبر پہلا مسئلہ پکا انہو لا الہ پہلا مسئلہ یاد رکھنا اللہ دے سوا تیرا دوجا الہ کوئی نہیں اور دوسرا مسئلہ یاد رکھنا فعبدنی عبادت جدو بھی کرنا کی اللہ مل کے بولو کی دی اللہ پاک دی بندگی کرنا اللہ پاک دے سامنے سر جھکانا اور اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے تیسرا پیغمبر بڑا عظیم پیغمبر ہے کمال پیغمبر ہے میں قربان جاواں اللہ دا قرآن بیان کر دے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جان دے ہونا نام بڑا پیارا ہے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام آپ نے اپنی قوم دے سامنے اعلان فرمایا ان اللہ ربی و ربکم
صراط مستقیم۔ اللہ پاک دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ان اللہ ربی، بے شک میرا رب بھی کون؟ پیغمبران دا رب کون ہے؟ فرمایا ان اللہ ربی، میرا رب بھی اللہ، و ربکم، تہاڈا رب بھی اللہ۔ اے نہیں آکھیا میں تہاڈا رب ہاں، اے نہیں آکھیا میں تہاڈا پالنہار ہاں، اے نہیں آکھیا میں تہاڈا معبود ہاں، اے نہیں آکھیا میں تہاڈا خالق تے مالک ہاں، بلکہ قرآن پڑھو۔ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے پگوڑے دے اندر پہلے دن اعلان فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے دیاڑے پگوڑے دے اندر اپنی عبدیت دا اعلان فرمایا۔ ایمان والے غور کرنا، عیسیٰ پیغمبر فرما رہے نے فعبدو، عبادت اللہ پاک دی کرنا۔ ایمان والے ایاک نعبد کر والے قرآن دیا ہے تاول ویکھلا وخلق کل شیء، اللہ دی بندگی کر، قرآن پڑھ کے ویکھنا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، فرمایا عبادت اللہ پاک دی کرنا۔ عیسیٰ پیغمبر ول ویکھنا، عبادت اللہ دی کرنا۔ ایمان والیا حضرت ابراہیم پیغمبر ول ویکھنا، عبادت اللہ پاک دی کرنا۔ کریم پیغمبر ول ویکھنا، عبادت اللہ پاک دی کرنا۔ اور آخری بات ہے امام الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دے لال پیغمبر علیہ السلام۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے میں قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد، مل کے بولیے صلی اللہ۔ بڑی پیاری تے وزنی دلیل ہے۔ اہل حدیث دلائل دی بات کرتے ہیں، اہل حدیث چھیڑ خانی دی بات نہیں کرتے، لڑان دی بات نہیں کرتے، فتوہ بازی دی بات نہیں کرتے، افراتفری دا بازار گرم نہیں کرتے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا امن والا پیغام ہے، محبت بڑا پیغام ہے، قرآن والا اعلان ہے، انبیاء والا پیغام ہے۔ آمنہ دلال امام الانبیاء دا مطالعہ کرنا، میرے محبوب نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، میرے محبوب نے فرمایا منو میرے اللہ نے حکم دیتا ہے۔ کن نے حکم دیتا ہے؟ اللہ نے حکم دیتا ہے۔ کی حکم دیتا ہے؟ اے محبوبہ مکہ والے حجر دے سامنے، شجر دے سامنے، لات و منات دے سامنے، میرے پیغمبر تسی اللہ پاک دے سامنے جھکو۔ اور قرآن یاد آیا قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا او میرے لوگوں، او میرے ساتھیوں، بزرگوں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے دنیا جہان دے لوگوں، عبادت دا مسئلہ سمجھنا، میرے محبوب نے فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں انہاں دی عبادت نہیں کردا جنہاں دی تسا عبادت کر دیو، تسا جنہاں دی کر دیو جڑے ایک ذرے دے مالک نہیں۔ ان الذین تدعون
کے بولو معبود بن سکتے نہیں جب بن سکتے. میرے پیغمبر نے فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اللہ دے پیغمبر فرماتے نے عبادت جدو بھی کرنا کدی مل کے بولو کدی سر جدو بھی جھکانا کدے سامنے اللہ اللہ. اور توحید دا بنیادی نقطہ ہے میرے بھائی, بنیادی نقطہ ہے, یاد رکھنا بنیادی نقطہ ہے. اسے دا نام توحید ہے. توحید دے اندر ایک بنیاد ہے نقطے دی. میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے دوست, میرے بھائی یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی پاک نبی دے سامنے آیا, آ کے عرض کردہ محبوب میرا دل چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے فلاں علاقے اندر ویکھیا ہے وڈیریاں نو سجدہ کر دینے, تسی زیادہ حقدار ہو. میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابی لو مررتا بے قبری منو دس اگر تیرا میری قبر تے گزر ہوئے تو سجدہ کرے گا. صحابی جواب اندر عرض کرتا ہے محبوب فقال لا میں سکنا وا لیکن اللہ دے سوا محمد پاک دے سامنے سر جھکا نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو انسان نو انج دا جذبہ انج دا عقیدہ اللہ نصیب فرمائے. اللہ کرم تے رحمت دی نظر فرمائے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, ساری تقریر دا خلاصہ بات لمبی ہو گئی, یہ اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ پاک دی رحمت دے نال جو کچھ ہو سکیا میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے. اللہ میرا بیان کرنا تسی احباب دا دل لگا کے سننا. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے. یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا اللہ دے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانا بالکل جائز نہیں ہے. دلائل بہت سارے تواڈے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ سن سنا کے عمل کی توفیق دے. اللہ اس مرکز کو آباد فرمائے. حضرت شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ, اللہ انہاں دیاں محبتاں شفقتاں اللہ قبول فرمائے اور اللہ دن دگنی رات چوگنی تہاڈی اس مرکز کو آباد شاد فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے حضرات بیٹھے نے اللہ پاک دا قدم قدم تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. ہے کہ دعا میں کہ شاید کوئی مسئلہ ہے تو پھر میری معذوری اس واسطے بہرحال دعا فرماؤ. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ اللہ اکبر. دعا فرماؤ بیماراں واسطے اللہ تعالیٰ تمام بیماراں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ساڈے فاضل بھائی مولانا شاہ صاحب دی والدہ محترمہ واسطے اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل مکمل شفا فرمائے. اللہ پاک جتنے بھی حاضرین مجلس تشریف فرمانے اللہ سب کا قدم قدم قبول فرمائے. اللہ کوئی دل کا بیمار, کوئی اکھیاں کا بیمار, کوئی روحانی بیمار, جسمانی, اللہ تمام بیماروں کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہم انت لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الہ العالمین جتنے حضرات